السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالمی رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 77۔ تو اسے شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز میں شارٹ ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس ناول کو۔ رجب سردار کے دائیں جانب کھڑا تھا، سامنے عبدالرفیق کھڑا تھا۔ عید کی شام دوپہر انہیں ایئرپورٹ لے کر چلے جانا۔ اس نے تابعداری سے سر ہلا دیا۔ جی۔ انہوں نے ایک رائفل پکڑ کر اسے دیکھا، اس کی نگاہیں انہی پر تھی۔ انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا، جاؤ۔ جی۔ وہ ادب سے کہتا گھوم گیا۔ جیسے وہ باہر نکلا، سردار نے کونکیوں سے رجب کو دیکھا۔ تم شام کے وقت انہیں لے کر جاؤ گے؟ وہ تاثر نہیں دے سکا مگر جھٹ سے بولا، جی۔ وہ وہیں کھڑا سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے اس نے الگ وقت بتایا اور عبدالرفیق کو الگ۔ کہیں یہ ہمیں دیکھ تو نہیں رہا؟ کیا اسے ہم پر شک ہو گیا ہے؟ اگر یہ شک کر رہا ہے تو ہمیں ابھی کچھ نہیں کرنا چاہیے سوائے اسماعیل پر نظر رکھنے کے۔ دوپہر کو نکلنا ہے، یعنی شام کو فلائٹ ہوگی۔ مجھے لاہور اس فلائٹ کی معلومات کروانی ہوگی۔ اس نے گہری سانس لی۔ سردار، انہوں نے رائفل میز پر رکھ دی۔ وہ کہنے لگا، مجھے لاہور جانا ہے۔ ماتھے پر بل پڑے، کس لیے؟ اسے لب دبائے۔ انہوں نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ تحریر سے ملنے؟ عید کے لیے؟ وہ بولا، جی، عید دینے۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کیا، جاؤ۔ عشاء کے بعد باہر سناٹا چھا گیا تھا۔ رمضان کے آخری عشرے کا آغاز ہو چکا تھا۔ حاجرہ پلنگ پر بیٹھی تھی، برابر میں شاز بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے؟ وہ پٹاخ سے یاد آنے پر بولی۔ اس نے کونکیوں سے اسے دیکھا۔ بانو نے مجھے آج کیا کہا؟ وہ بے تاثرانہ نظروں سے اسے دیکھ کر بولا، تم روایتی بہو ہو۔ وہ رکی۔ اس نے اسے دیکھا نہیں۔ اس کی آنکھیں کھلی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، قطعاً نہیں۔ اس کی نظریں پھر کر کتاب پر آ گئی۔ تو پھر مجھے ان کی شکایتیں کیوں لگا رہی ہو؟ لمحے بھر کے لیے کچھ کہہ نہیں سکی۔ چند لمحے گزرے اور وہ تراری سے کہنے لگی، وہ مجھے طعنے دے رہی تھی کہ میرے انگلستان میں مرد دوست ہے۔ میری ان سے بحث ہو گئی۔ میں نے کہا، لڑکے سے بات کرنا جرم نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، ہائے۔ اس نے بانو کی طرح گال پر ہاتھ رکھا۔ شاز نے خود کو سنجیدہ رکھا، پر وہ محفوظ ہو رہا تھا۔ لڑکی مرد سے بات کرے گی تو بدنام ہو جائے گی، پھر اس کے رشتے کیسے آئیں گے؟ کیا ہوگا یار؟ اس نے گال سے ہاتھ اٹھایا۔ شاز نے کتاب کا صفحہ پلٹا۔ لڑکی کا لڑکے سے بات کرنے میں مسئلہ نہیں ہوتا، لڑکی کا لڑکے سے بات کرنے کے موضوع میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ وہ بغور کتاب کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حاجرہ نے اسے دیکھا، تم سن رہے ہو؟ اس نے پتلیاں سکیڑ لی۔ لندن میں میری ایک سہیلی بنی تھی۔ وہ مجھ سے ٹھیک ٹھاک کوئی 15 سال بڑی، مگر انہوں نے مجھ سے کہا تھا، شوہر سے بات کرنا بھی کیتھرسس ہوتا ہے، اختتام پر کچرے میں ہی جاتا ہے۔ شاز نے اگلے لمحے اپنی مستقل مزاجی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کا روٹھا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ لب کھولنے لگا۔ ایک دم آنکھوں میں تیز بجلی گزری۔ آہ! حاجرہ نے فی الفور سر اٹھایا۔ اس کا ہاتھ کان کے پیچھے گیا۔ وہ در سے کرا رہا تھا، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ حاجرہ کھسک کر آگے آئی۔ شاز! کانوں میں کوئی آواز نہیں تھی۔ چند لمحے گزرے۔ حاجرہ کا لمس اسے اپنے شانے پر محسوس ہوا۔ سن ہوتی آواز لمحے بھر میں آئی اور پھر کم ہونے لگی۔ درد غائب ہو گیا۔ وہ نارمل ہو کر بیٹھ گیا۔ حاجرہ بھونچکا رہ گئی۔ شاز! اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، چہرہ سرخ تھا۔ یہ تمہیں پھر سے ہو رہا ہے؟ اس کے چہرے پر بلا کا خوف تھا۔ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے کتاب کی جانب دھیان مرتکز کرنے لگا۔ حاجرہ نے اس سے کتاب چھینی۔ یہ تمہیں پھر سے ہوا ہے؟ اس نے اسے دیکھا۔ میں کل سے کیس کی تیاری کر رہا ہوں، رات کو سویا نہیں تھا اس لیے شاید۔ ہاں۔ اس نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ ہماری فیلڈ ہی اسٹریس سے بھری ہوئی ہے، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے شاز۔ اس نے کتاب سائیڈ میز پر رکھی اور اسے دیکھا۔ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ حاجرہ کو اب غصہ آ رہا تھا مگر وہ ضبط کر گئی۔ اس نے لب دبا کر ہاتھ باندھ لیے۔ وہ اسے ہنوز دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے دیکھا، عید کے بعد ہم لاہور جا کر تمہاری تحقیق پھر سے دماغ کے نفسیات کے ڈاکٹر کو یہ مسئلہ دکھائیں گے۔ اس نے سادگی سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ حاجرہ نے بات بدلنے کی صحیح کی۔ اچھا کیس؟ وہ کہتے کہتے رکی۔ شاز نے بھاؤں اٹھایا اور فوراً سے بات بدلنے لگا۔ تم نے میری جنگ مووی دیکھی ہے جس میں انل کپور جج صاحب کے سامنے زہر پی لیتا ہے اور جج بھی اتنے سیدھے زہر کو دوا سمجھ لیتے ہیں؟ وہ احتجاجاً ہنسنے لگا۔ حاجرہ کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس نے انگلی سے اس کی جانب اشارہ کیا۔ تمہیں لگ رہا ہے یہ جو تم نے ابھی کیا وہ مجھے سمجھ نہیں آیا؟ بات مت بدلو۔ شدید فکر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ کب تک ہوگا؟
اس نے پلنگ سے ٹیک لگائی۔ شاز نے ایک نظر اسے دیکھا، گال میں گڑھا پڑا۔ حاجرہ نے اسے دیکھا، وہ بڑے غور سے اس کی مسکراہٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اس کے زاویوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگی، یہ 6 فٹ کی پوری شخصیت دریافت اور انکشافات سے لبریز ہے۔ لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ اتری۔ اس نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، وہ ذرا چونکا تھا۔ اس نے متاثر ہوتے کہا، مجھے جان کر حیرت ہوئی، تمہاری اردو ابھی تک اچھی ہے۔ کسی خیال سے حاجرہ نے اسے دیکھا اور اسے پکارا، شاز۔ اس نے سنجیدگی سے ہوا میں ہاتھ اٹھایا۔ دیکھو، میری ایک عادت بہت بری ہے اور میں اس سے خود عاجز ہوں۔ جب مجھے ایک آدھی ادھوری بات پتہ چلتی ہے تو پھر مجھے دورے پڑتے ہیں، اور تب تک پڑتے ہیں جب تک میں اسے جان نہیں لیتی۔ مجھے سچ سچ بتا دو، کیا واقعی تمہارے سر کا درد بس درد ہے؟ اسے ذرا سی ہنسی آئی، مگر وہ کھل کر نہیں ہنسا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، حاجرہ، اس نے پوری توجہ سے کہا، مجھے اس کیس کی شدید ٹینشن ہے، کیونکہ مجھے اس کے بدلے کچھ ایسا مل سکتا ہے جس سے میری سالوں کی محنت ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ اب وہ مزید بحث کیا کرتی۔ ماں حاصل ایک ہی تھا، وہ حالات کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا۔ سحری کے وقت میز پر خاموشی چھائی تھی۔ حاجرہ نے شربت کا گھونٹ لے کر شاز کو دیکھا اور پھر سربراہی کرسی پر بیٹھی بانو نسرین کو۔ اسے کچھ دن پرانا واقعہ یاد آیا۔ یہ دل دھڑکے میں نے اپنا دل مار لیا، تو پھر تمہیں یہ حق کس نے دیا تم اس کا خون کرو؟ میرے بچے نے کیوں یہ سب برداشت کیا؟ میرا بچہ موت کے منہ میں رہا۔ اس نے شاز کو دیکھا اور اس کے سر کے اس حصے کو دیکھا جہاں اس نے درد سے کراتے ہوئے ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور انہیں دیکھا۔ پہلے وہ مجھ سے بات کرتے خائف رہتا تھا، کھل کر مسکراتا تھا۔ اسے وہ اس کا اسکول جاتے ہوئے پیچھا کرتے دکھائی دیا اور پھر کالج کے باہر اس کے ساتھ ٹہلتے۔ اب بھی یہ مستقل مزاج ہے، لیکن میرے انگلستان سے آنے کے بعد بنسبت پہلے دن کے اب یہ مجھے بہتر لگ رہا ہے۔ اسے وہ کورٹ کا پہلا دن یاد آیا جب وہ اس کے لیے لڑ رہی تھی اور وہ کورے سفید سرد چہرے سے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چمچ اٹھا کر دہی کی کٹوری میں گول گول گھمانے لگی۔ تبھی شاز کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ حاجرہ نے اسے دیکھا، وہ فوراً سے موبائل اٹھا کر کال سننے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، مختصر بات کر کے اس نے موبائل رکھا اور اٹھنے لگا۔ بانو نسرین فکر سے بولی، بیٹا صحیح طرح سحری تو کر لو۔ نہیں، بس ہو گیا اماں۔ کرسی پیچھے کو گئی۔ اس نے حاجرہ کو دیکھتے ہوئے کہا، سحری کر لو، پھر ہمیں نکلنا ہے۔ وہ تیزی سے باہر جانے لگا۔ باہر حاجرہ نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر بانو نسرین کو، جو اسے ہی خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ معذرت خواہ ہوں، وہ کرسی پیچھے لے جاتے اٹھنے لگی۔ اب انہوں نے اسے دیکھا، اب تم تو کچھ، مگر وہ تیزی سے باہر کی جانب بھولی۔ انہوں نے غم سے سر جھکا لیا اور پھر ایک نظر شاز کی چھوڑی ہوئی پلیٹ کو دیکھا اور پھر حاجرہ کی۔ افسوس سے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس گھر میں سکون نہیں ہے، ہر وقت یہ دونوں کام میں لگے رہتے ہیں، نہ ٹھیک سے کھاتے ہیں نہ میرے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ یہ گھر مجھے کم اور دفتر زیادہ لگتا ہے۔ اپنا دکھڑا وہ اپنے ہی آگے رو کر آہیں بھرنے لگی اور پھر چند لمحے بعد اف کرتے وہ خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی جانے کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ صوفے پر ایک درمیانہ عمر عورت بیٹھی تھی، ٹیلی فون اسپیکر پر تھا۔ ہیلو، اس پار سے الشبا کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے بولی، الشبا؟ فضیلت بی بی؟ وہ سانس نہیں لے سکی تھی۔ تم نے مارا ہے میرے بچے کو؟ اس عورت کی آنکھیں ڈبڈبائی۔ نہیں نہیں، اس کی آواز بھیگی، وہ آخری بار تم سے ملنے آیا تھا۔ حاجرہ اور شاز عقب پر کھڑے بغور ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ پھر وہ کہاں گیا تھا؟ ہاں، وہ جیسے بوکھلا گئی۔ ہم ہسپتال گئے تھے، پھر گھر آئے، تبھی اس کا ایک دوست آیا۔ حاجرہ نے شاز کو دیکھا اور وہ باہر چلا گیا۔ حاجرہ تیزی سے آگے چلی آئی۔ کیا تم یہ پولیس کو بتا سکتی ہو؟ وہ ذرا چونکی۔ کون؟ اگر تم یہ پولیس کو بتاؤ گی تو میں تمہیں وہ ڈیئر اینٹیلر کی کنزیومر لسٹ دے دوں گی۔ ہاں، سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں۔ نہیں نہیں، میں کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، وہ عورت دیوانہ وار چیخی۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ شاز بے اختیار بولا تھا۔ کیسے؟ ہاں، میں نے تمہارے لیے پولیس سے جھوٹ کہا، تمہارے لیے وشما کو پھنسایا، میں مجبور ہوں۔ دونوں جانب سے آوازیں بھیگ رہی تھی۔ وہ لوگ مجھ پر نظر رکھ رہے ہیں۔ شاز نے سر سیدھا کیا۔ وہ لوگ؟ حاجرہ نے اسے دیکھا اور پھر ٹیلی فون کی جانب جھکی۔ کنگ فشر کا چیئرمین اور اس کا دوست کون تھا؟ اگلے لمحے کال کٹ گئی۔ وہ عورت سسک کر رونے لگی۔ حاجرہ گھوم کر شاز کی طرف آئی۔ اس کی جان خطرے میں ہے، شاز نے اس سے یہ کہا اور کوٹ سے فلپ موبائل نکالا۔ میں عبدالرفیق کو ٹیلی فون کرتا ہوں۔ باہر نکلتے اس نے شاز کو دیکھا اور وہ حیرت سے کہنے لگی، پتہ نہیں شاز، تم نے عبدالرفیق کو معاف کیسے کر دیا ہے؟
اس نے نمبر ملاتے ہوئے اسے دیکھا۔ لمحے بھر میں ایک یاد برق بن کر آنکھوں سے گزری۔ شاز، وہ اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ شاز دیکھ، اس نے غصے سے اسے کونی مار کر دھکا دیا۔ ہٹو میرے راستے سے شاز! مگر وہ بارہا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ ہیلو! اس کی آواز سنتے وہ حال میں آیا۔ عبدالرفیق! وہ گاڑی کی جانب اسے اس صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ ہم پہنچ رہے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے حاجہ نے بیلٹ لگائی۔ شاز دروازہ بند کرنے لگا۔ حاجہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، میرا نہیں خیال ہمیں اب فضیلت بی بی کی گواہی کی ضرورت ہے۔ جج صاحب ویسے بھی تضاد دیکھ کر اسے اومٹ کر دیں گے، لیکن ہم زہرا سے اب بھی کیس سیٹل کر سکتے ہیں اور خلا لینے کے مشورے سے وکیل اس کی تصدیق کر دے گا، لیکن زہرا کو سیٹل کرنا ہوگا۔ وہ انہماکی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے شاز، ان لوگوں کو اس بات کا علم ہو چکا ہے تم اس کمپنی کو اسٹڈی کر رہے ہو۔ اس نے ٹرن لیا اور اسے بتانے لگا، جب کمپنی کی ٹرانسپیرنسی نہ ہو تو لوگوں کے لیے یہ معلوم کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے کہ کمپنی کو کون کنٹرول کر رہا ہے۔ سردار کٹپتلیاں چلا رہا ہے اور ایسے کنٹرولر کو بینیفیشل اونر کہتے ہیں۔ حاجہ نے ایک گہری سانس لی اور سینے سے ہاتھ باندھ کر باہر دیکھنے لگی۔ آج کیسا دن چڑھا ہے۔ وہ الشبا کے گھر کے باہر پہنچے اور دوڑتے ہوئے اندر جانے لگے۔ شاز گھر کا دروازہ کھولنے لگا تو سامنے سے عبدالرفیق نکلا۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھہر گئے۔ اس کے چہرے پر شفاف سفیدی تھی۔ حاجہ نے گلے سے تھوک نگلا۔ شاز اندر داخل ہوا۔ حاجہ عبدالرفیق کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، وہ مر گئی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے۔ ہیل کی چک چک آواز واضح طور پر سنائی دی۔ اندر شاز منجمد کھڑا تھا۔ الشبا لاؤنج میں مردہ گری ہوئی تھی۔ ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے زمین پر بلیڈ گرا دیکھا۔ وہ سر پکڑے آگے چلا آیا۔ میز پر پیپر ویٹ کے نیچے کاغذ پڑا ہوا تھا۔ اس نے پتلیاں سکیڑ کر دیکھا۔ سوسائیڈ نوٹ؟ اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ میں اسے خودکشی نہیں لگنے دوں گا۔ بالکل نہیں۔ تم نے اسے بچایا کیوں نہیں؟ حاجہ کے چلانے کی آواز اندر تک آئی تھی۔ وہ جواباً ضبط سے کہنے لگا، میں ایک پولیس افسر ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سپر ہیرو ہوں۔ ہم ہر کسی کو نہیں بچا سکتے، ہم بس حفاظتی تدابیریں فراہم کر سکتے ہیں۔ اندر اس نے پیپر ویٹ ہٹا کر کاغذ اٹھایا اور اسے مروڑ کر کچومر کرنے لگا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور صوفے سے تکیے گرانے لگا۔ اس نے نظر گھما کر شیشے کی میز کو دیکھا اور اسے بھی ٹانگ مار کر توڑ دیا۔ آواز پر حاجرہ اندر دوڑی چلی آئی۔ وہ لاؤنج کی ہر چیز بکھیر چکا تھا۔ حاجرہ، تم لینڈ لائن چیک کرو، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں۔ وہ نگاہ گھما کر لینڈ لائن دیکھنے لگی۔ عبدالرفیق اندر آیا۔ اس نے لاش کے پاس سے بلیڈ اٹھایا اور اندر کچن کی جانب دوڑا۔ حاجرہ پرس سے ڈائری نکال کر نمبر نوٹ کر رہی تھی۔ عبدالرفیق چھری پکڑ کر باہر نکلا۔ لاش کے قریب آتے اس نے زمین پر گرے خون سے اسے آلودہ کر کے پھینک دیا۔ شاز نے نظر گھماتے ہوئے اس منظر کو دیکھا۔ اب یہ قتل کیس لگ رہا ہے۔ عبدالرفیق مقتولہ کے خون سے تیڑا تیڑا کرتے کچھ لکھ رہا تھا۔ حاجرہ گھوم کر آئی۔ اس نے اسے دیکھا اور پتلیاں سکیڑ لی۔ قاتل؟ وہ یہ لکھتے ہوئے اٹھا اور اندر جانے لگا۔ حاجہ نے اب شاز کو دیکھا۔ شاز، ہمیں نکلنا ہے۔ وہ ایک آخری بار اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ حاجہ نے وہاں سے نکلتے ایک نظر الشبا کی لاش کو دیکھا۔ اس کا دل پسیجا۔ اس نے نگاہیں پھیر لی۔ کیا قصور تھا اس سب میں اس کا؟ وہ باہر نکلتے ہوئے رکے۔ شاز نے شوز اسٹینڈ کی جانب دیکھا۔ حاجرہ، وہ گھومی۔ قاتل سیدھا اندر آیا ہوگا۔ اس کی نگاہ شوز اسٹینڈ پر گئی تو اگر وہ اس سے ناواقف ہوتی تو اسے اتنی آسانی سے اندر نہیں آنے دیتی۔ حاجہ نے پیر مار کر اسٹینڈ کی ترتیب خراب کر دی۔ جوتے زمین پر گرے۔ باہر نکلنے لگی مگر یہ ایک دم رکی۔ ایک منٹ۔ وہ باہر نکل گیا۔ حاجہ پلٹی۔ زمین پر گرے بوٹ میں اسے کچھ دکھائی دیا تھا۔ مردانہ بوٹ۔ وہ جھک کر بیٹھی۔ اس نے اس بوٹ میں کاغذ دیکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ بوٹ میں جھرجھرا کاغذ تھا۔ شاز اندر چلا آیا۔ اس نے اس کاغذ کو کھولا۔ شاز نے جھک کر دیکھا۔ وہ پڑھنے لگا، PR 701۔ حاجہ نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ شاز نے جھک کر اسے وہ کاغذ لیا۔ یہ کنگ فشر سے متعلقہ تو نہیں؟ اس نے بھاؤ اٹھایا۔ مجھے لگ رہا ہے یہاں 2 لوگ آئے ہیں پر یہ میرا مفروضہ ہے۔ لیکن حاجہ سوچتے ہوئے کہنے لگی، یہ یہاں کیوں ہے؟ شاز اسے دیکھتے سادگی سے بولا، کیونکہ یہ اور کہیں ہوتا تو یہ پکڑا جاتا۔ وہ اٹھ کر اس کا بازو کھینچنے لگا۔ جلدی نکلو یہاں سے۔ وہ اٹھی اور اس کے ساتھ باہر نکلنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کوئی جوتے میں یہ گلو کیوں چھوڑے گا؟ شاز نے اس کاغذ کو بغور دیکھا تاکہ اس پر ہر کسی کی نظر نہ جائے۔ قاتل مقتول کی دونوں بیویوں کو پھنسانا چاہتا تھا کیونکہ وہ دونوں کچھ نہ کچھ جانتی تھی۔ وہ گاڑی کی جانب چلے آئے۔ حاجہ یہ سن کر کہنے لگی،
اور وہ الشبہ کو بھی جانتا تھا، یعنی مقتول کا دوست اور یقیناً کمپنی کا امپلائی جو کہ ڈبل ایجنٹ تھا۔ تمہیں نہیں لگتا اس میں سردار کا ہاتھ ہے؟ آخر اس کی اس کمپنی میں انویسٹمنٹ ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا۔ بالکل۔ حاجہ نے دوسری جانب سے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھنے لگی۔ دروازہ بند ہوئے شاز نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ حاجہ نے ایک گہری سانس لی، چہرے پر گھٹن محسوس ہونے کے آثار واضح تھے۔ اسے سینے پر ہاتھ مارا۔ شاز نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ اسے آخری مرتبہ الشبہ کی سنی ہوئی آواز یاد آنے لگی۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی۔ ہم کسی مجرم سے کم مجرم نہیں شاز، وہ بے اختیار کہہ پڑی۔ ہر مجرم سزا یافتہ نہیں ہوتا۔ اس نے سادگی سے کہا تھا۔ پتہ نہیں جب سب نے مرنا ہے تو لوگ روتے کیوں ہیں؟ اس کی بے حسی پر وہ چونک کر رہ گئی تھی۔ شاز، یہ تم کہہ رہے ہو؟ مگر وہ خاموش رہا۔ اوہ، وہ باہر دیکھنے لگی۔ اس کے رد عمل نے اس کا دل شدید قسم کا خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ میں بھول گئی تھی تمہیں حالات نے سٹوئک بنا دیا ہے۔ اس نے فی الفور ترمیم کی۔ حالات نے یا جسمانی ضرر رساں حادثے نے؟ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سامنے دیکھ کر ڈرائیو کرنے لگا۔ یہ عورت ایک چیز کے پیچھے پڑ جائے تو پھر مین میخ نکالے بغیر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کم ان۔ مردانہ آواز سنتے زہرا کمرے میں داخل ہوئی۔ دفتری کمرے میں ڈسٹرکٹ اٹارنی سلمان گوندل سیٹ پر براجمان تھے۔ وہ اندر چلی آئی۔ انہوں نے اسے دیکھا اور پھر غصے سے سامنے سے کاغذ اٹھا کر پھینک دیے۔ زہرا ضبط کر کے رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ وہ کہنے لگی۔ سر، سارے ثبوت الشبہ کے خلاف ہے۔ انہوں نے میز کی دائیں جانب پر پڑا اخبار اٹھا کر اس کے سامنے پھینکا۔ یہ دیکھو۔ اس نے آگے بڑھ کر اخبار پر سرخی پڑھی۔ الشبہ عارف عدالت عالیہ کے جج کی صاحبزادی۔ پڑھتے پڑھتے وہ چونک کر رہ گئی۔ سر، اس کا مطلب ہے وہ اس پر چنگھاڑے۔ جج شٹ اپ۔ انہوں نے کاغذات کچرے میں پھینک دیے۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو آئے مگر وہ انہیں ایک سانس میں پی گئی۔ اس کا انجام جانتی ہو تم؟ ویسے بھی یہ صرف سرکمسٹینشیل ثبوت ہے اور یہ تمہارا کام نہیں۔ اب وہ ضبط نہیں کر سکی۔ مگر سر، مجھے حق ہے۔ اگر میرے چارج میں ایک کیس آتا ہے تو مجھے حق ہے میں تمام سسپیکٹ کا جائزہ لوں۔ تمہارے پاس نکاح نامہ ہے؟ انہوں نے بڑی سختی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں یہاں خاص یہ پڑھنے بیٹھا ہوں، محض ان سرکمسٹینشیل ثبوت کی رپورٹ۔ سر، ہمارا کام ہی ایسے ثبوتوں کو جانچنا ہے۔ انہوں نے اسے دیکھا۔ تم خواہ کا شک کر رہی ہو؟ وہ تیزی سے بولی۔ اٹس مائی جاب ٹو بی سسپیشیس۔ وہ ٹھہری۔ شاید وہ زیادہ منہ زوری دکھا چکی تھی۔ وہ دم بستہ کرسی پر بیٹھے تھے۔ اس نے اگلے لمحے کہہ دیا، سر۔ وہ خود کو کمپوز کرتے کہہ رہی تھی، یاد ہے جب میرے بھائی کا کیس آپ کے چارج میں تھا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ ذرا چونکے۔ وہ انہیں یاد دلا رہی تھی۔ وہ کمسن زہرا اور اپنی ماں اور بھابھی کو پروسیکیوشن آفس میں دیکھ رہی تھی۔ ہم پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا کام سسپیکٹ ہے۔ پروسیکیوٹرز کے پاس سسپیکشن اتھارٹی ہے، جج کے پاس عزت اور احترام کی۔ کیا اس وقت میرے بھائی کے خلاف ثبوت سرکمسٹینشیل نہیں تھے؟ اوہ، اس نے بھوتانا۔ مجھے نہیں پتا تھا۔ اشراف اور بڑے خاندان والوں پر سرکمسٹینشیل ثبوت لاگو نہیں ہوتے۔ سلمان صاحب کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ زہرا، میں تمہاری اس حرکت پر ڈسپلینری کمیٹی میں شکایت کرنے والا ہوں۔ جواباً اس نے تابعداری سے کہا، جی ضرور سر۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ لیکن پھر کمیٹی کو میں یہ بتاؤں گی، آپ نے اپنے والد کی کمپنی میں ناحق الیکشن ہونے کے سبب وائس چیئرمین کے مرڈر پر میرا منہ بند کروایا تھا اور ٹیکس ایویشن یہ میں کیسے بھول گئی؟ وہ سب کاغذات جو میرے ہاتھ لگے تھے۔ وہ رد عمل نہیں دے سکے۔ اب وہ افسوس کرنے لگی۔ مجھے افسوس ہے سر، وہ آپ ہی تھے نا جو کہتے تھے قانون اندھا ہے اور وہ کسی جج یا جوڈیشل آفیسر کے موڈ پر انحصار نہیں کرتا۔ حق اور انصاف لینے کے لیے ہمارے لیے قانون، شہادت، کرمنل کوڈ پروسیجر اور PPC ہی کافی ہے۔ وہ صمم بکم بیٹھے تھے۔ معذرت کے ساتھ سر، میں اس کیس کی تفتیش کروں گی۔ وہ کچھ کہنے لگے۔ اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کس جج کی بیٹی ہے یا اس کے خاندان کا کوئی فرد بار کونسل کا ممبر ہے۔ میرے لیے ہر انسان کی ان نیچرل موت جرم ہے، چاہے وہ مجرم کیوں نہ ہو۔ وہ ٹھہری۔ اب اس نے تعظیماً سر کو خم دیا۔ میرے ضمیر کی آواز سننے کا بہت شکریہ سر۔ اب مجھے اجازت دے۔ وہ جانے کے لیے گھوم گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔
आंखों में आंसू उतर रहे थे। वो दरवाज़ा खोल कर बाहर निकली और तेज़ी से बड़े बड़े डग भरकर जाने लगी। बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। पुलिस अफसर उसके भाई को लेकर जा रहे थे। कानों में बिजली गरजी। उसने आंसू पोंछे। हेलो भाई। कान पर उसने रिसीवर लगाया था। आप किधर है? वो उजलत में बोला। अम्मा को फ़ोन दो भाई। पीछे से गाड़ी रुकने के सबब टायरों की आवाज़ आई। उसके माथे पर बल पड़े। अम्मा से कहना शाह से मिले। वो शाह से कहकर शाहनवाज का केस ले। हम उसकी बेगुनाही साबित करेंगे। शाहनवाज ठीक था। उसका दिल जोर से धड़का। उसकी सांस फूली। मुझे सबूत मिल गए हैं। वो कुछ कहने लगी। ओके, मुझे जाना है। वो बेहद जल्दी में था। ठक से फ़ोन बंद हो गया और बाहर आते लड़खड़ा कर बाहर बेंच पर बैठी। सफाकार बाहर झाड़ू लगा रहा था। वो आंसू पोंछ रही थी मगर आंखों में आंसू आ रहे थे। तस्वीर बर्फ की मानंद बदली। बिजलियों पर बिजलियां गरज रही थी। ये मेरा नहीं है। मैं ड्रग्स नहीं बेचता। उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाई की गाड़ी में चर्च पड़ी हुई देखी। मैं एक कत्ल केस के सिलसिले में गया था। ये मेरा नहीं है। ये प्लान किया गया है। वो चीख चीख कर कह रहा था। उसकी बीवी और बच्चे गम से निढाल खड़े थे। लम्हे तेजी से आंखों से गुजर रहे थे। उसकी माँ तेजी से फाइल पलट रही थी। प्रोसिक्यूटर उन्हें बता रहे थे, मोहतरमा, यहाँ तो कोई कत्ल नहीं हुआ। वो बौखलाई हुई उन्हें देख रही थी। ये वही जगह है जहाँ शाहनवाज की मौत हुई थी। आपके बेटे और वो साथ काम करते थे। नहीं। वो आंसू से नफ़ी में सर हिला रही थी। अब जायवकू पर जाकर देख ले, तहकीक कर ले। वहाँ कोई खून नहीं है। सियाह अबरालूद मौसम था। वो हाथ में सफ़ेद कपड़ा पकड़े जायवकू पर कोने तलाश कर रही थी। कोनों को छू रही थी उससे कोनों को छू रही थी। अंधेरे में चलते चलते उसका पैर किसी चीज़ से लगा। वो ठक ज़मीन पर गिरी। दर्द से कराते हुए उसने गर्दन हिलाई और उठने लगी। वो एक पाइप के सहारे उठ रही थी। आंखों में तब भी आंसू थे। हाथ में उसने वो कपड़ा दबोचा हुआ था। वो चंद सांसें सांस लेने के लिए बैठी। हाथ पाइप पर था। चंद लम्हे लेकर उसने खुद को कंपोज किया और उठने लगी। मायूस और नाउम्मीद वो गाड़ी की जानिब चली आई। क्या भाई वाकई स्मगलर है? दिल खून के आंसू रो रहा था। अब हम इस बदनामी के साथ कैसे जिएंगे? उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो लड़खड़ा कर अंदर बैठी। वो उस कपड़े को भी फेंकने लगी। एकदम रुकी। ऐसे लगा किसी ने सांस खींच ली हो। सफ़ेद नरम कपड़े पर खून के छींटे थे। उसकी आंखें ज़रा फैली। ये मेरा खून? उसने बाजुओं की जानिब देखा। उसके बाजू छिल चुके थे मगर उनमें खून नहीं था। वो कसक कर रो पड़ी। अब इसकी आवाज़ लरजने लगी। भाई। आंसू टूट कर ज़मीन पर गिरा। बूंद की केफ भरी आवाज़ कानों में सुनाई दी। अम्मी, अम्मी। नम आंखें और पुरुम्मीद आवाज़ बोली जा रही थी। वो गिरते हुए और चीज़ें गिराते हुए घर में दाखिल हुई। अम्मी। सहन में आते वो ठिठक कर रुकी। घर में कोहराम मचा था। उसके घर की ख्वातीन शोर होका कर रही थी। उसकी छोटी बहन ज़मीन पर बैठे ज़ारों कतार रो रही थी। वो तेज़ी से अंदर आई। उसकी माँ कहीं नहीं दिख रही थी। किसी औरत ने उसे साथ लगाया। उसका दिल बंद हो चुका था। उसे बताया जा रहा था उसके भाई ने जेल में खुदकुशी कर ली थी। हाल में उसका दम घुटने लगा। उसने सीने पर हाथ रखा और सांस लिया। आंसू टूट कर गिरने लगे। वो आहें भर ले लेकर रो रही थी। भाई, भाई। उसने लब दबा लिए। आंखें मूंद ली। चंद लम्हे वो रोती रही। सिसक सिसक कर रोती रही। लहजे बीत गए। उसने एक गहरी सांस ली। आंसू साफ किए और उठी। इंसान की ज़िंदगी का कमज़ोर तरीन लम्हा इस बात का चुनाव करता है कि वो एक बुज़दिल इंसान है या बहादुर। एक वो लम्हा और उसमें की जाने वाली हिम्मत उसकी सारी ज़िंदगी बदल देती है। उस लम्हे ने भी ज़हरा की ज़िंदगी बदल कर रख दी थी क्योंकि वो लम्हा उसकी ज़िंदगी का कमज़ोर तरीन लम्हा था जिसके ख़त्म होते वो एक मज़बूत तरीन ज़हरा बनकर निकली थी। तेज़ बारिश में तहलील हाथ में शॉपर उठाए तेज़ी से गेट की जानिब बढ़ रही थी। उसके सर पर साया हुआ। उसने सामने देखा और अब ज़रा चौंक कर उसने दाएं जानिब देखा। रजब जैकेट उसके सर पर किए खड़ा था। तहलील का चेहरा पज़मर्दा हो था। मैं फूल नहीं खिला सकता, तुम्हारे लिए खिलाना चाहता हूँ। वो तेज़ी से आगे बढ़ी तो वो भी चलने लगा। वो अंदर आए तो खात्मा छतरी लेकर बाहर आने लगी। उसने तहलील को देखा और फिर रज्जब को। कैसे आना हुआ? तहलील ने साथ चलते अजनबी से उसे देखते हुए पूछा था। उसने सादगी से बताया, ईद लाया हूँ, अब्बा जी ने भेजी है, तुम्हारी पहली ईद है। उसने संजीदगी से सर हिलाया। अच्छा। अब उसने खात्मा को देखा। निकाल कर लाए मेरी ईद? रज्जब के लबों पर मुस्कुराहट दराई। चलो मेरे साथ। वो छाता पकड़े हुए चलने लगी। नानू से मिलाती हूँ तुम्हें। कुछ देर बाद वो दालान में बैठे थे। तहलील अपनी नानी के साथ दाएं जानिब बैठी थी। नीलोफर बड़े मूड से उनकी बाएं जानिब बैठी थी। रजब ने उन्हें देखते हम कलामी की।
کیا یہ عدالت عالیہ کا 3 رکنی بینچ ہے؟ اس نے تحلیل کی نانی کو دیکھا اور گلا کھنکارا۔ وہ تمہید باندھتے ہوئے کہنے لگا، ماضی اگر مجھے وقت دہرانے کا وقت دے تو میں ماضی میں جا کر اس سانحے کو ان کیا کرنا چاہوں گا۔ میرے لیے محبت سے زیادہ عزت اہم ہے۔ حالات نے مجھے تحلیل کا ساتھ مشروط صورتحال میں دیا تھا۔ میرا اور اس کے رشتے کا آغاز مشروط تھا، مگر اب یہ میرے لیے غیر مشروط ہے۔ نیلوفر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، ان سب باتوں سے پیٹ نہیں پلتا لڑکے۔ جواباً وہ مسکرایا، مگر میں نے اپنا اور اس کا پیٹ پالا ہے، اس سے بدتر حالات میں، اور میں یہ بہت فخر سے کہتا ہوں۔ میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا اور اس کے منہ سے نکالی ہر بات پوری کی ہے۔ آپ جتنی عیش اسے نہیں دے سکتا مگر اتنا ضرور دے سکتا ہوں کہ یہ خوش رہے گی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ جانتا ہوں آپ لوگوں کے لیے غریب مرد بدصورت ہے، مگر میں اپنی بہت عزت کرتا ہوں اور اپنے وقار کو برقرار رکھنے اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں، میں اور تحلیل ایک ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے۔ عمر رسیدہ خاتون کا ہاتھ ہوا میں اٹھا، درمیانی انگلی پر بڑے نگینے والی انگوٹھی چمکی۔ میں تمہارے کاروبار میں پیسہ لگانا چاہوں گی، مگر اس سے پہلے مجھے جاننا ہوگا تم اس قابل ہو کہ نہیں۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا اور کہنے لگا، ضرور، تحلیل کی عید لے کر آیا ہوں۔ میرا اور میری دکان کے آدمی کا کام ہے، آپ دیکھ سکتی ہے۔ میں 101% یقین سے کہتا ہوں آپ کو ہمارا کام اچھا لگے گا۔ آپ کی نواسی اور بیٹی ہمارے کام کی شاہد ہے۔ آخری فقرے پر اس کی نگاہ نیلوفر پر گئی۔ اس نے اب تحلیل کو دیکھا اور اجازت لیتے ہوئے اٹھا۔ تحلیل نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نظر جھکا لی۔ وہ جا رہا تھا تو وہ گھر اپنی حدت کھو رہا تھا۔ وہ سفید کوٹھی پھر سے اپنی صفا کی اوڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں اور نانی کو دیکھا اور پھر بے بسی سے سر جھکا لیا۔ بعض گھر انسان ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر گھر جیسا میں سکون ملتا ہے۔ عید پر آؤں گا، اس نے تحلیل سے کہا تو اس نے ذرا چونک کر اسے دیکھا اور پھر خود کو کمپوز کرنے لگی۔ سب کے ساتھ اور امتحان کی اچھی تیاری کرنا۔ اس نے مسکراہٹ ضبط کیے سر ہلا دیا۔ رسیدہ خاتون نے دونوں کو ایک ایک بار دیکھا اور پھر کچھ سوچتے چپ سادھ لی۔ اس لڑکی کی سمجھ میں دنیا کی کوئی نصیحت نہیں آ سکتی جس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بن جائے۔ شاز اسٹڈی میں بیٹھا تھا، ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے سر اٹھا کر میز پر رکھے ٹیلی فون کو دیکھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگانے لگا۔ ہیلو، اس پار سے کوئی بول رہا تھا۔ مجھے تمہیں خبر دینی ہے۔ انداز میں شناسائی تھی، پر وہ تھا کون؟ شاز نے بھاؤ اٹھایا۔ یہ آواز کس کی ہے؟ یا کیا کوئی آواز بدل کر بات کر رہا ہے؟ اس سے پہلے وہ پوچھتا وہ کہنے لگا، PR701۔ وہ سن کر سیدھا اٹھ بیٹھا۔ تم اکمپلائز ہو؟ کون ہو تم؟ اور یہ کوڈ، اس کا تمہیں کیسے پتا؟ اس پار خاموشی چھا گئی۔ وہ چاہتا تھا وہ بات کرے تاکہ وہ اسے پہچان سکے۔ تم نے وہ کلو جلدی میں وہاں چھوڑا تھا یا ہمارے ساتھ شرلوک کھیل رہے ہو؟ یہ پوچھتے ہوئے اس نے سوچا، شاید جلدی میں چھوڑا تھا۔ اگلے لمحے وہ پراسرار شخص بولا، یہ اسمگل کا ایک طریقہ ہے۔ کیا رابطہ منقطع ہو گیا؟ شاز نے حیرت سے کان سے ریسیور اٹھا کر دیکھا۔ یہ کون ہے اور کیوں ہماری مدد کر رہا ہے؟ حاجرہ ٹیک لگا کر شدید بوریت میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شاز اب بدل گیا ہے۔ ایک بار اس نے میری تعریف نہیں کی، کہیں لے کر بھی نہیں گیا، میری بات سننے کا بھی وقت نہیں ہے، میرے ساتھ افطار پر بھی نہیں گیا۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں، گھس گیا ہے اس کیس میں۔ میں بھی تو وقت نکالتی ہوں۔ قدموں کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سلیمان لگ رہا ہے باجو؟ اس کی آواز سن کر وہ خوشگواری سے بولی، سلیمان؟ وہ لاؤنج کی طرف آنے لگا۔ سامنے سے شاز آتے ہوئے دکھائی دیا۔ وہ اسے دیکھ کر رکا۔ السلام علیکم شاز بھائی۔ اس نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا تھا۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے کھڑا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ حاجرہ اٹھ کھڑی ہوئی، میں باجو سے ملنے آیا ہوں۔ شاز کا بھاؤ اٹھا، کس لیے؟ سلیمان کو برا لگا۔ جواباً وہ بولا، مجھے اپنی باجی سے ملنے کے لیے کسی وجہ یا موقع کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شاز کو نظر انداز کر آگے جانے لگا۔ اس نے میکانکی انداز میں گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ حاجرہ لاؤنج سے نکلی اور سلیمان کو دیکھ کر بولی، سلیمان؟ وہ اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں باجو، تم بتاؤ؟ وہ تیزی سے کہنے لگا، تم افطاری پر نہیں آئی نہیں نا؟ پتہ ہے، داجی مجھ سے کہہ رہے تھے روز نہیں جانا چاہیے، عید پر ملیں گے، پر میں تمہیں بہت یاد کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہو گیا۔ شاز نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کہے گی مجھے وقت نہیں دیتا۔ وہ وقت نکال کر اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آ رہا تھا۔ اسی لاؤنج سے ان کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئے، تمہیں پتہ ہے میں بہت بور ہو رہی تھی اور ان دنوں کوئی کیس بھی نہیں ہے میرے پاس۔ سلیمان نے پوچھا، تم نے عید کی خریداری کر لی؟ کہاں؟ وہ بددلی سے بولی۔ شاز آگے چلا آیا۔ شاز کے پاس وقت ہی نہیں۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا سوچ رہا تھا۔ وہ جو ایک پورا کمرہ
جسے اس نے اپنی وارڈروب بنایا ہے، کیا اس کے بعد بھی اسے خریداری کی ضرورت ہے؟ عید پر کیا پہنوں گی؟ کچھ بھی پہن لوں گی، میرا کیا ہے؟ شاز کے ماتھے پر بل پڑے۔ اچھا کچھ بھی؟ اس کے ٹرائلز میں پہننے والے کپڑوں سے لے کر بٹ ہاؤس تک وہ جو جوڑے ہیلز اور ساتھ میچنگ کا سامان نکالتی تھی اسے دیکھ کر لوگ اشش کیا کرتے تھے۔ کچھ بھی تو میں پہنتا ہوں۔ شاز بھائی نے بھی خریداری نہیں کی ہوگی۔ لے آئی ہوں میں اس کے کپڑے، حاجہ نے موڈ سے کہا۔ پہلے دن رجب سے کہہ کر شلوار قمیص سلنے دی ہے، دوسرے دن لاہور جانا ہے، اس لیے پینٹ شرٹ لے آئی ہوں۔ سلیمان بڑی سمجھداری سے بولا، تو اپنا بھی کر لیتی؟ حاجہ جلے ہوئے انداز میں بولی، ہاں میں خود کروں، خود کسی کو احساس ہے میرا، مجھے عید دینی ہے۔ داجی آئے عید دینے، 2 روپے کی بھی چیز آتی تو میں خوش ہو جاتی، پر فکر ہی نہیں کسی کو میری۔ اس نے شفاق بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ اب تم یہ کسی سے مت کہنا، تم سے دل کی بات کر رہی ہوں، مجھے شرمندہ مت کروانا۔ نہیں کرواتا، وہ یہ کہہ کر ٹھہرا اور پھر کہنے لگا، جب میں بڑا ہو جاؤں گا اور کمانے لگوں گا تو میں تمہیں اور لالی باجو کو عید دینے آیا کروں گا۔ حاجہ کے لبوں پر تبسم در آیا۔ ٹھیک ہے۔ اسے اچانک یاد آیا، میں نے آج کپ کیکس بنائے ہیں، تمہارے لیے لاتی ہوں، چائے پیو گے ساتھ؟ سلیمان نے سر ہلا کر کہا، ہاں پیوں گا۔ وہ اٹھی، آ جاؤ میرے ساتھ، کچن میں بیٹھو، اکیلے بور ہو جاؤ گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے لاؤنج سے باہر نکلی۔ سامنے شاز کھڑا ملا، مگر اس نے بے نیازی سے بھویں اچکا کر دیدے مٹکائے اور اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ وہ حرکت نہیں کر سکا۔ تم نے تائی اماں کے لیے کچھ بنایا؟ وہ ان کا تعاقب کرتے پیچھے جانے لگا۔ تائی اماں؟ اس نے منہ کا زاویہ بگاڑا۔ میرے ہاتھ کا کھا ہی نہ لے، کوئی چیز انہیں پسند نہیں آتی، اور شاز بھی ایک نمبر کا ٹوپی ڈرامہ ہے۔ میں نے کپ کیکس بنائے اور اس نے صرف اس میں سے ایک کھایا، اور اس کی اماں نے اچار گوشت بنایا تو ایسے بھر بھر کے لے رہا تھا۔ وہ باورچی خانے میں داخل ہو گئے۔ تمہیں پتہ تو ہے انہیں میٹھا نہیں پسند۔ سلیمان کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ میرا دل رکھنے کے لیے وہ کھا سکتا تھا۔ اس نے چائے کی پتیلی چولہے پر چڑھائی۔ پہلے وہ کہتا تھا، مجھ جیسا کھانا کوئی نہیں بنا سکتا، آج بانو کی تعریفیں کر رہا تھا۔ سلیمان گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو وہ ان کی اماں ہے۔ اس نے چائے کی پتی کی چمچ بھرتے ہوئے اسے دیکھا۔ ماں کے ہاتھوں کا کھانا لذیذ ہی لگتا ہے، اور یہ کہتے وہ الفت کے ہاتھوں کا کھانا تصور کر رہا تھا۔ اور پتہ ہے میری اماں بھی بہت لذیذ کھانا بناتی ہے۔ سلیمان کے چہرے پر معصومیت اور بشاشت اسے اچھی لگی تھی۔ میں غلط انسان کے آگے دل ہلکا کر رہی ہوں، میرا کمپلیکس کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اچانک کوہ نور کا خیال آیا تھا۔ اس کا خیال مجھے کیوں آ رہا ہے؟ بے اختیار اسے اس کے ساتھ اپنی بے رخی یاد آ رہی تھی۔ ان دنوں وہی اس کے ساتھ دوڑ رہا تھا تو اسے احساس ہو رہا تھا، شاید میں نے غلط کیا ہے۔ باورچی خانے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سلیمان نے گردن موڑی۔ شاز اندر چلایا، میں بھی چائے پیوں گا۔ حاجہ نے پانی کا جگ اٹھا کر اضافے کے لیے پتیلی میں پانی شامل کیا اور شاز کو سلیمان کے برابر بیٹھتے دیکھ کر طنز کیا۔ میں سمجھی بچے ہوئے اچار گوشت کے لیے آئے ہو۔ شاز نے ناراضی سے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سلیمان کو۔ سلیمان نے اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں۔ شاز نے بھی تشکر آہستگی سے کہا، شکریہ۔ کیا بڑبڑا رہے ہو دونوں؟ حاجہ نے پوچھتے ہوئے آنچ ہلکی کی۔ سلیمان جھٹ سے بولا، او باجی۔ شاز اس کی بات بدلنے کے انداز کو دیکھ کر بے یک وقت محظوظ اور حیران ہوا۔ میں پوچھ رہا تھا کہ یہ 2 مہینے سے کیس چل رہا ہے، ختم کب ہوگا؟ ہم نے سوچا ہے عید پر میلے پر چلیں گے۔ میں نیلوفر سے ملنا نہیں چاہتی، اس لیے دادو سے مل کر سیدھا چلے جائیں گے۔ کیوں؟ شاز نے ایک دم سے پوچھا تھا۔ وہ آزردگی سے مسکرائی، جہاں عزت نہ ملے وہاں جانے کا دل نہیں کرتا۔ اچھا، شاز نے بات بدلی، عید سے پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حاجہ طنزیہ ہنسی۔ اس نے سلیمان کو دیکھا۔ دیکھو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کہتے تھے 2 پیشیاں تو یوں ہی گزارنی ہوتی ہے۔ شاز نے بھی رمز انداز اپنایا۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ طریقہ کیس کی نوعیت پر انحصار کرتا ہے۔ یہ انگلستان نہیں جہاں 1 ہفتے اور 2 دن والے ٹرائل ہوں۔ ثبوت ظاہر کرنے کے لیے 3 ٹپس ہوتی ہے۔ پہلی، سم ہائڈ سم بلف سم شو۔ دوسری، مچ ٹو از مچ ٹو۔ ججز سب سے زیادہ مظاہرہ کرنے والے شواہد کے ساتھ فریق کو اضافی نکات نہیں دیتے، اور وہ اس طرف سے پوائنٹس کاٹ دیتے ہیں جس میں بے سود ثبوت ہوں۔ تیسری، سبھی کے سبھی ایگزامینیشن ایگزبٹ
ان چیف میں نہیں جرح میں بھی استعمال کرنے چاہیے۔ لوگ پہلی 2 ٹپس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ حاجہ نے پتیلی میں دودھ شامل کرتے دانت پیسے۔ اب بتائے گا اعلانیہ طور پر کہ یہ مجھ سے سینئر ہے۔ لوگوں کو اپنی غلطی یاد ہونی چاہیے جب وہ اپنے مفروضے عدالت میں دے رہے تھے، اور وہ مفروضہ ایک یوز لیس ثبوت تھا۔ وہ دوشیزہ اسمگلنگ کیس اسے یاد کروا رہا تھا جب ان کی جلد بازی کی وجہ سے ثبوت مٹائے جا رہے تھے، اور پھر لوگوں کے موکل کو سزا ہو گئی۔ پھر دوسرے شہروں کے سہارے ثبوت اور شواہد ٹریک کروانے پڑے تھے۔ وہ ثبوت ایگزیبٹ ہو جائیں تو وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بعض وکلا ٹھوس ثبوت اور شواہد اختتام پر ڈسکلوز کرتے ہیں۔ پتہ ہے ایسا کیوں؟ بعض پیشیوں کی رقم بٹورتے ہیں، بعض اپنے موکل کو اور کیس کو وقت دے کر محفوظ کرتے ہیں۔ میں نے بھی اسی لیے وشما کے وکیل کے متعلق پہلے بات نہیں کی۔ میں اپنا موو کسی کو نہیں دینا چاہتا تھا، خاص طور پر زہرا اور سردار کو۔ میں کسی کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں اسے ٹریک کر رہا ہوں، خواہ وہ اور اس کی ماں کسی سے کچھ بھی کہتی۔ اس لیے میں نے جرح سے یہ ظاہر کیا کہ میں مقتول کو خپتی دکھانا چاہتا ہوں۔ چائے تیزی سے ابلنے لگی اور غصے سے حاجرہ کا دماغ بھی کھولنے لگا۔ اس نے فی الفور چولہا بند کیا۔ ٹک آواز باورچی خانے میں گونجی۔ حاجہ ضبط سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب اس نے دراز کھولا۔ چولہے پر چائے کے قطرے گرے ہوئے تھے۔ سلیمان ہنسی ضبط کیے حاجرہ کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے چولہا صاف کرنے کے لیے کپڑا نکالا اور تیزی سے صاف کرنے لگی۔ شاز نے سلیمان کو دیکھا۔ اس بیماری کو OCD کہتے ہیں۔ حاجہ تیزی سے صفائی کرتے ہوئے رکی۔ اس نے اس کپڑے کو دیکھا۔ وہ ذرا چونکی۔ یہ تو… اس نے اس کپڑے کو چہرے کے قریب کیا۔ شاز سادگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو میری ملبری پینسل اسکرٹ کا کپڑا ہے۔ اس نے کھلے ہوئے دراز کی جانب دیکھا۔ سلیمان اس کے بوکھلائے ہوئے رد عمل پر بولا، کیا ہوا باجو؟ وہ دیوانہ وار دراز میں رکھے صاف کرنے والے کپڑوں کے پیس دیکھ رہی تھی۔ ہاں، فلور پرنٹ، فلینل پرنٹ، اسنیک پرنٹ، ٹارٹن پرنٹ، کینڈی اسٹراپس، شیفرڈ چیک۔ شاز محفوظ ہوتے اس کے چہرے پر آتے ایک رد عمل کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا۔ ہاں۔ اس نے بے یقینی سے شاز کو دیکھا۔ شاز، تم نے شاز! وہ چیخ پڑی۔ شاز! سلیمان کے کان سن پڑ گئے۔ حاجرہ کو یاد آ رہا تھا کچھ روز قبل بانو نسرین شاز سے کہہ رہی تھی، بیٹا یہ کپڑا چاہیے، وہ ٹاکیہ نہیں ہوتی۔ سلیمان ہکا بکا وہیں بیٹھا تھا۔ تم نے میرے کپڑوں کو پھاڑ کر صفائی والا کپڑا بنایا ہے۔ شاز سر جھٹک کر بیٹھا، سونف ڈش سے میٹھی سونف ہتھیلی پر نکال رہا تھا۔ پنجابی میں اکثر لوگ غصے میں ایک دوسرے کو دھمکی میں کہتے ہیں۔ اس نے شگلیہ انداز میں کہا، میں تمہاری لیرے کترنے اتار دوں گا۔ اس نے اس کی تمام پینسل اسکرٹس، بے آستین اور آف شولڈر شرٹس پھاڑ کر پوچھے اور کچن کلیننگ کلاتھ کے لیے رکھ دی تھی۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے چائے کپ میں نکال رہی تھی۔ سلیمان کو دیکھتے ہوئے لحاظ کر رہی تھی۔ کپ کیکس لے کر وہ میز کی جانب آئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ بیٹھی۔ شاز کو دیکھتے اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے سونف چبا رہا تھا۔ حاجہ نے کپ اس کی جانب رکھا تو شاز نے گلے سے سونف اتاری۔ اب اس نے سلیمان کی طرف کپ رکھا۔ سلیمان گاہے بگاہے اس کے چہرے کے زاویوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے سلیمان کی پلیٹ میں کپ کیک رکھا۔ شاز نے اسے دیکھا۔ اس نے گلا کھنکارا۔ حاجہ کا بھاؤ اٹھا۔ وہ اس کی پلیٹ میں کپ کیک رکھتے ہوئے رکی۔ میں نے بس تمہاری 5 اسکرٹ اور 4 شرٹس پھاڑی ہے۔ اس نے کپ کیک اٹھا لیا۔ شاز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں نئے کپڑے خرید دوں گا۔ وہ کپ کیک اٹھانے لگا تو حاجہ نے مفن ٹرے پیچھے کھینچ لی۔ تو اب میرے برانڈڈ کپڑوں کو۔ سلیمان کپ کیک کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے رکا۔ شاز کی نظر چائے کے کپ پر تھی۔ میرے خون پسینے کی کمائی کو۔ صدمے میں دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ ٹاکی پنجابی کے لفظ پر بولتے ہوئے اسے مزید دکھ ہوا۔ یعنی ایک کترن کا اسٹینڈرڈ دیا جائے گا۔ اس نے سر اٹھا کر شاز کی آنکھوں میں دیکھا۔ زیبرا پرنٹ شرٹ بھی تھی، ایک وہ بھی پھاڑ دی؟ اور باقی کے پیس کہاں ہیں؟ شاز نے چائے کا گھونٹ لیا۔ حاجرہ کے صفاق چہرے کو دیکھتے ہوئے سلیمان کا سانس خشک ہو رہا تھا۔ شاز نے پھر سے گلا صاف کیا۔ وہ باقی کے پوچھے والے خانے میں ہے۔ سلیمان کی آنکھیں گول گول گھومنے لگ گئی۔ یہ اس کے لیے بے حد
غیر متوقع تھا۔ حاجہ نے بنا کوئی تاثر دیے اس سے کپ کیک لے لیا۔ وہ کرسی پیچھے لے جاتے اٹھنے لگی۔ میری چائے، شاز نے بے اختیار کہا تھا۔ اس نے چائے کا گھونٹ لیا اور سرد مہری سے بولی، لوگ اچار گوشت کھائے۔ وہ بڑے بڑے ڈگ بھر کر باورچی خانے سے نکل گئی۔ سلیمان نے شاز کو دیکھا اور لب کھولے۔ آپ نے کبھی لمبی لمبی تاریخیں لے کر پیشیوں کی رقم بٹوری ہے؟ جواباً وہ خفگی سے بولا، یہ تمہاری بہن کی خاصیت ہے، میری نہیں۔ قریب مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی۔ شاز نے کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھا اور پھر گردن ہلا کر کہا، چلو تراویح پڑھائیں۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناول پسند آ رہا ہے تو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آپ کا اس ناول کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔